جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج پھر فارسی کیفے پہ آپ کو ایک نئی اور تاریخی جگہ کی سیر کروائی جائے گی، اور پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو قلعہ علاموت کی سیر کروائی تھی، اور آج ہم آپ کو شوش دانیال، ایران کے صوبے خوزستان میں واقع ایک شہر، اس کی سیر کروانے جا رہے ہیں۔ اور ابھی جو آپ اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ شوش دانیال کا جو بہت ہی تاریخی اور مشہور میوزیم ہے، اس کی سیر کروا رہے ہیں آج۔ ہماری بدقسمتی کہہ لیں کہ یہ جو ان کا میوزیم تھا یہ اندر سے بند تھا، لیکن باہر سے ہم نے سوچا کہ آپ کو یہ جو مورکن کا قلعہ ہے اور اس کے کچھ آثار ہیں ان کی سیر کروا دی جائے۔ اور یہ جو پتھر اور ستون آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، ان کی خدمت تقریباً 4000 سال پرانی، 5000 سال پرانی، اور بعض تو 7000 سال بھی ان کی خدمت بتاتے ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور ایسے ہی آپ کو ستون جو ہیں یہ آپ کو شیراز تخت جمشید میں بھی ملیں گے اور یہاں پہ بھی ملیں گے۔ اور ان دونوں میں شباہت کی ایک خاص وجہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کسی زمانے میں اخامنشی جو سلسلہ تھا ان کا یہ مرکز ہوتا تھا، یعنی تخت جمشید جہاں ان کا مرکز تھا، تو گرمیوں میں وہ تخت جمشید میں سکونت اختیار کرتے تھے، اور سردیوں کا موسم چونکہ وہاں پہ زیادہ سردی ہوتی تھی تو یہاں پہ آ کے اپنی سکونت اختیار کر لیتے تھے۔ بارہ شوش کے متعلق میں کچھ بتاتا چلوں کہ یہ ایران کے صوبے خوزستان میں واقع ایک کہہ سکتے ہیں کہ 80,000 کے قریب آبادی کا شہر ہے۔ ساتھ ساتھ یہ اپنے اسکرین پہ آپ یہ پرانے جو آثار قدیمہ ہیں ان کو بھی دیکھتے چلیں۔ اور اس کا جو درجہ حرارت ہے، موسم گرمیوں میں عام طور پہ 50 ڈگری، 51 ڈگری، 52 ڈگری تک بھی بعض دفعہ چلا جاتا ہے۔ اور اس کے جو قریب ترین شہر ہیں بڑے، وہ دزفول ہے۔ اگلی ویڈیوز میں ہم آپ کو ان کی بھی سیر کروائیں گے۔ دزفول ہے، شوشتر ہے، اندیشمک ہے، اور اس شہر کی خاص وجہ حضرت دانیال علیہ السلام کا مقبرہ ہے۔ حضرت دانیال کے متعلق ابھی آپ کو وہاں کا ان کا جو مزار ہے وہ بھی اپنی ویڈیو میں دکھائیں گے، بعد میں ان کا ذکر کریں گے۔ لیکن یہ جو قلعہ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ قلعہ بہت ہی معروف، اور کہتے ہیں کہ یاک مورگان جو تھا فرانسوی، اس نے جو آرکیالوجسٹ تھے ان کی رہائش کے لیے اس کو قاجاری دور میں بنایا تھا۔ اور قاجاری دور جو ہے یہ ایرانی ڈائنیسٹی تھی ایک، اور یہ 1796 سے لے کے 1925 تک ایران میں قابض رہے ہیں۔ اور اس دور میں کہتے ہیں کہ بہت سی جو قدیمی اور قیمتی ان کی کہہ سکتے ہیں سارے قدیمہ کی چیزیں تھیں، فرانسوی یہاں سے لے گئے تھے۔ بہرحال ہم آپ کو یہ مورگن کا قلعہ بھی ساتھ ساتھ دکھائیں گے، اور یہ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، یہ حضرت دانیال کا مقبرہ ہے، اور تھوڑی دیر میں ہم حضرت دانیال کے مقبرے بھی چلیں گے۔ اور یہ جو قلعہ آپ دیکھ رہے ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ باستان شناسان، اور تقریباً اس کی خدمت 200 سال، 150 200 سال کے قریب ہے۔ اور اس کے جو اطراف میں جگہ ہے پادانہ جس کو کہتے ہیں، یا بادانہ بھی بعض لوگ اس کو کہتے ہیں، یہ الامی دور کی باقیات اور الامی جو ڈائنیسٹی ہے، جیسا کہ جو ہمارے تاریخ سے شغف رکھنے والے دوست ہیں وہ جانتے ہیں کہ تقریباً دنیا کی جو قدیم ترین تہذیبیں تھیں ان میں ایک الامی تہذیب بھی تھی، اور اس کے علاوہ عقدی اور اشوریوں نے آ کے الامی تہذیب کا خاتمہ تقریباً کہتے ہیں کہ 639 قبل مسیح میں کیا تھا۔ بہرحال یہ مورگن کے قلعے کی کچھ انہوں نے تفاصیل لکھی ہوئی ہیں، اس دور میں کیسے اس نے یہاں پہ ورک کیا اور کیا کیا چیزیں یہ ان کے زیر استعمال رہی ہیں، یہ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کے ذریعے سے وہ جو پادانہ میں موجود چیزیں تھیں ان کو زمین کو حفاری اس کو کہتے ہیں، زمین کی تہہ سے نکال کے کچھ قیمتی جواہرات، زیورات، مورتیاں، وہ کہتے ہیں کہ ساری کی ساری یہاں سے ایک زمانے میں وہ فرانس میں منتقل کر دی گئی تھیں۔ اور ایک دوست مجھے بتا رہے تھے کہ فرانس میں ان کا جانا ہوا تو وہاں پہ جو فرانس کا پیرس میں سب سے بڑا میوزیم ہے، وہاں پہ انہوں نے مجھے بتایا کہ 3 جو بڑے ہال ہیں 5 میں سے وہ ایران کے آثار قدیمہ کے وہاں پہ بنے ہوئے تھے، یعنی ایک مصر کا تھا، اور ظاہراً آپ دیکھ سکتے ہیں مسلمانوں کی حالت زار پہ کبھی کبھی بندے کو دکھ بھی ہوتا ہے۔ بہرحال یہ بڑا زبردست اس دور میں یہ قلعہ بنایا گیا تھا، آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور ابھی ہم آپ کو یہاں سے نیچے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بالکل
کھنڈرات بنے ہوئے ہیں۔ یہ اپادانہ کا علاقہ ہے، اور اپادانہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے جو کوروش ہے، کوروش بزرگ، اس نے اپنے زمانے میں اس کو اپنی کہتے ہیں محل سکونت کے لیے اختیار کیا تھا، اور بعض لوگ اس کو داریوش بزرگ کی طرف کہتے ہیں۔ بہرحال کوروش اور داریوش دونوں خامنشی بادشاہ تھے، اور ان کی جو حکومت کا اختتام وہ اسکندر مقدونی نے 330 قبل مسیح میں کیا تھا، اور اس کو تباہ کر دیا تھا۔ بہرحال جو الامی تمدن الامی ہے، اس کے متعلق بھی میں بتاتا چلوں کہ یہ قدیمی ترین تہذیب یا تمدن تھا، جو جنوب غربی جو ایران کا علاقہ ہے وہاں ان کی سکونت ہوتی تھی، اور ان کی آغاز جو ہے ان کی بادشاہی کا وہ بھی اسی شہر شوش سے ہوا تھا جہاں ہم ابھی یہ گھوم رہے ہیں اپادانہ کے علاقے میں۔ اور کہتے ہیں کہ الام یا حتمتی، اور فارسی باستان میں اس کو حتمتی بھی کہتے ہیں، اور اوجا یا ہوجا بھی کہتے ہیں، اور ان کے متعلق آتا ہے کہ یہ اپنے ملک کو ہلتمتی یعنی سرزمین خدا کہتے تھے، کہ یہ خدا تعالیٰ کی سرزمین ہے۔ بہرحال یہ آپ ان کی باقیات دیکھیں، اور یونیسکو کی جو فہرست ہے آرکیالوجسٹ اور آثار باستانی کی، اس میں اس کو ثبت کر دیا گیا ہے، اور ایران یعنی ایران کے بھی یہ آثار ملی میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کسی زمانے میں یہاں پہ جو داریوش بزرگ ہیں خامنشی بادشاہ، ان کا یہ کہتے ہیں کہ یہ محل ہوا کرتا تھا۔ اب دیکھیں اس کی حالت، اور اس کی جو رقبہ ہے وہ تقریباً 1000 میٹر سے بھی زیادہ تھا اس وقت، یہ جو کاخ یا محل تھا، لیکن ابھی صرف چند پتھروں کے علاوہ کوئی چیز اس کی یا ستونوں کے علاوہ کوئی چیز اس کی موجود نہیں ہے۔ بہرحال یہ ہمارے لیے ایک درس عبرت بھی کہ دنیا میں جتنا بھی انسان ترقی کر لے، بالآخر اختتام اس کا یہی ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کسی زمانے میں یہاں پہ بادشاہ بڑے تکبر کے ساتھ گھوما پھرا کرتے تھے، لیکن آج سوائے اس پتھروں کے ہمیں یہاں پہ ان کے کوئی آثار بالکل بھی نہیں ملتے۔ اس کے بعد یہ جو اپادانہ کا علاقہ ہے، اس کے متعلق آپ مزید انٹرنیٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کی کتابیں میں بے شمار اس کا ذکر ہے، بہت زبردست جگہ۔ اس مختصر سی ویڈیو میں ساری وضاحت کرنا تو مشکل ہوگا، لیکن میں نے سوچا کہ آپ کو کچھ نہ کچھ اس کی جو مین انفارمیشن ہے وہ دے دی جائے۔ یہ آپ دیکھیں، یہ کارگاہ تھی پتھروں کی، اور یہاں سے جو اس کی تعمیراتی کام ہوا کرتے تھے۔ بہرحال یہاں سے اب ہم آپ کو حضرت دانیال علیہ السلام کے مقبرے کی طرف لے کے جائیں گے، جو یہاں تقریباً 5 منٹ کی مسافت پہ تھا۔ یہ حضرت دانیال علیہ السلام، اور ان کا جو زمانہ بتایا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ 700 سال قبل از میلاد، یعنی آج سے تقریباً 3000 سال قدیمی یہ ان کا مقام ہے۔ اور ان کے متعلق کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور ان کا ذکر جو ہے ہمیں تورات میں بھی ملتا ہے۔ بہرحال کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی بزرگ تھے۔ بہرحال ہمیں جو یہاں پہ دیکھنے میں ملا کہ بہت سے لوگ یہاں پہ زیارت کے لیے بھی آتے ہیں، اور ابھی ہم نے آپ کو اندر کے مناظر بھی دکھائے، یہ لوگ آئے یہاں پہ نماز وغیرہ بھی پڑھتے ہیں۔ بہرحال ان کا اپنا ایک وے آف تھنکنگ، ہمیں اس سے کوئی لینا دینی ہے۔ آپ ہوپفلی آپ کے لیے ایک نئی چیز ہوگی اور انفارمیٹیو ہوگی، اور اس کے متعلق آپ مزید انٹرنیٹ سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال فارسی کیفے آپ سے اجازت چاہے گا، اور اپنی آنے والی ویڈیوز میں ایران کے مزید جو قدیمی ترین علاقے ہیں، دزفول، شوستر، ان کی سیر کروائے گا۔ تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اور ہماری ویڈیوز کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیوز تک کے لیے اللہ حافظ۔